السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کچھ لوگ کسی غیر مسلم کے مرنے پہ سوشل میڈیا پہ کمنٹس ریسٹ ان پیس یا اس طرح کے کمنٹس لکھ دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا گیا ہے کہ مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی، تو ایسا کرنا تو ایک طرح سے قرآن کریم کا انکار کرنا ہے۔ تو کیا ایسا کرنا کفر کے زمرے میں آتا ہے؟ اس پہ حکم کفر لگتا ہے؟ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت مانگنا یا غیر مسلم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرنا یہ قرآن کے منافی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح احکامات بیان فرمائے ہیں کہ غیر مسلم جس کی موت کفر پہ ہوئی ہو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی کرے گا تو وہ قرآن کے منافی ہے، جو قرآن کے منافی جائے گا تو وہ عذاب کا مستحق ہے۔ اگر غیر مسلم مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا یا اس کے آگے دعا یا جملے لکھنا یہ سخت کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ قرآن کے منافی ہے۔ ابھی ہمارے ایک ہمسایہ ملک میں ایک سکھ گلوکار قتل ہوا ہے، تو میں نے بھی دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ مسلمان بھائی جو ہیں اس کے لیے دعائیہ جملے لکھ رہے ہیں، اور محترم یہ دعائیہ جملے صرف مسلمان بھائی کے لیے ہیں، نہ کہ کافر کے لیے۔ کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، وہ اس بنا پہ بنائی ہے کہ اس نے مذہب اسلام کا انکار کیا ہے، اس نے اللہ کا انکار کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، حضور علیہ السلام کی رسالت کو اس نے نہیں مانا، انکار کرتا رہا۔ اب وہ چونکہ دنیا میں اتنی آکر میں رہا کہ اللہ کا ہی انکار کرتا رہا، اتنی آکر میں رہا کہ حضور کے دین، حضور کی شخصیت کا ہی وہ انکار کرتا رہا، تو اب وہ جنت کا تو مستحق نہیں ہے، جنت صرف مسلمان کے لیے ہے۔ لہذا اگر اس طرح کوئی کافر مر جائے تو خواہ وہ کتنے ہی اچھے عمل کیوں نہ کرتا ہو، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی کافر نیک عمل کرتا ہے اس کا صلہ اسے دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی بھی غیر مسلم اس طرح مرتا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا یا دعائیہ جملے لکھنا یہ سخت گناہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔